الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اور محترم ناظرین، اس وقت برما کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور برما کے مسلمانوں کو جو احوال پیش آئے ہیں، دنیا کا کوئی مسلمان اس سے غافل نہیں، اور درد دل رکھنے والا ہر مسلمان اس پہ کڑتا بھی ہے. لیکن صرف کڑنا اور احوال کو دیکھنا کافی نہیں، بلکہ اس موقع پر ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کے مطابق اس فریضے کو ادا کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی شخص تم میں سے کسی منکر، برائی اور گناہ کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنی زبان استعمال کرے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر کسی شخص میں زبان کے استعمال کی طاقت بھی نہیں تو اپنے دل سے اس کو گناہ، برائی اور جرم سمجھے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اس حدیث پاک کے تناظر میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کون شخص کون سے کم کر سکتا ہے. ہمارے اسلامی حکومتوں کے حاکم اور حکمران، ان کو چاہیے اپنی طاقت، سفارتی تعلقات کے ذریعے ان مظالم کو رکوانے میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں. ہماری پارلیمنٹ اور ایوان بالا اور اس میں جو ہمارے اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کو اس موقع پر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، اور پوری اسمبلی اور ان کو ایک متفقہ قرارداد پیش کرنی چاہیے اور قرارداد پہ متفق ہو چلنا چاہیے، اور ایک لائحہ عمل طے کر کے ان مظالم کے خلاف مؤثر آواز اٹھانی چاہیے. عوام کو بیدار کرنے کے لیے اس دور میں ایک بہترین طریقہ احتجاجات اور پرامن مظاہرے ہیں، اور بحمد اللہ تعالی پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے یہ کام بھی بھرپور انداز میں شروع کیا ہے. عام حضرات کو چاہیے ان مظاہروں میں شرکت کریں. ہر بندہ اپنے طور پہ مظاہرہ، اپنے طور پہ جلوس اور اپنے طور پہ بازاروں میں مت نکلے، بلکہ اس موقع پر بعض لوگ خام خواہ کی اپنی سیاست چمکانے، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے مظلوم مسلمانوں کو استعمال کرتا ہے. اللہ میں ان بات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اصحاب خیر اور اصحاب اموال ہیں، ان کو چاہیے جس طرح مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی عبدالستار صاحب کراچی والے دامت برکاتہم، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم نے آواز اٹھائی ہے، ان کی آواز پر لبیک کہیں، اور جو ان حضرات نے راستے بتائے ہیں وہاں تک اموال پہنچانے کے، ہم اپنے اموال ان کے ذریعے آگے پہنچائیں. مولانا نور بشر صاحب دامت برکاتہم جامع عثمان بن عفان کراچی والے، ان کی چونکہ اصل آبائی علاقہ بھی وہی ہے، ان نے بھی اس موقع پر بھرپور کام کرنے کی کوشش کی ہے. جو حضرات چاہیں ان کی وساطت سے اپنے اموال کو برما کے مظلوم اور مستحق مسلمانوں تک پہنچائیں. ہمارے پاکستان کے سینیٹر جناب طلحہ محمود صاحب نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اور ہمارے پارلیمنٹرین کو چاہیے کہ ان کی ترتیب کو دیکھیں اور ان کے ساتھ معاونت کریں تاکہ مظلوم مسلمانوں کی بھرپور مدد ہو. باقی جتنے ہمارے حضرات مسلمان ہیں وہ مالی تعاون بھی کریں، دعائیں بھی کریں. ائمہ اور خطباء مسجد کا ممبر، مسجد کا محراب اور اپنے اجتماعات میں برما کے مظلوم مسلمانوں کا تذکرہ کریں، ان کے حوال بتائیں اور مسلمانوں کو ان کی مدد کی طرف متوجہ کریں. اور بطور خاص ان دنوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. لیکن قنوت نازلہ میں چند ایک چیزوں کا خیال فرمائیں. نمبر 1 نماز فجر کی ہو، نمبر 2 باجماعت ہو، نمبر 3 دوسری رکعت
رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر قوما کی حالت میں دعا کی جائے۔ نمبر 4 امام جہرن دعا کرے۔ نمبر 5 مقتدی اس کی دعا پر آہستہ کے۔ نمبر 6 دعا کرتے وقت نہ ہاتھ اٹھائیں نہ ہاتھ باندھیں، بہترین طریقہ ہاتھ نیچے لٹکائیں اور لٹکا کر ہی دعا فرمائیں۔ دعا میں جو منقول الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پڑھے جائیں، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک وإنہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہدین اللہم انصر المجاہدین اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم اللہم لعن الکفر والمشرکین اللہم لعن الکفر والمشرکین اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اور بھی اس موقع پر جو دعائیں ان کے مسلمانوں کے حق میں اور ظالم کے خلاف وہ اللہ سے مانگے، اور یہ قنوت نازلہ 1 ماہ تک مسلسل پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے۔ میں اس موقع پر ایک بات بطور خاص عرض کروں گا، ہمارے بہت سے حضرات ان مظلوم مسلمانوں کی تصاویر آگے شیئر کرتے ہیں، بھجواتے ہیں۔ اپنی مظلوم ماں، بیٹی اور بہن جو مظلوم ہیں ان کی تصاویر اس انداز میں آگے نہ پہنچائیں کہ جس میں ان کی توہین بھی ہو، ہتک بھی ہو اور جگ ہنسائی ہو۔ ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر اپنا فریضہ آسن انداز سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اس بات کا بھی خیال فرمائیں، بسا اوقات اس موقع پہ بعض نادان اور کم علم مسلمان یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں کہ ان کے جو اعمال بد تھے یہ ان کی سزا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، ہمارے اعمال کتنے گندے ہیں، ہمارے کرتوت کتنے سیاہ ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے۔ ان کے لیے دعا فرمائیں اور اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد ہو کر اس موقع پر ظالم کے خلاف سد اسکندری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔